پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ سے بات سمجھنا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم طواف کرتے ہیں اور اگر ہم یہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھ لیں تو کیسا رہے گا؟ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، لَوِ اتَّخَذْنَا مِن مقام ابراہیم مصلی، کیسا رہے گا؟ فَنَزَلَتْ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، صحیح بخاری میں ہے، قرآن کریم کی آیت اتری کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ تو یہ جو 2 رکعت پڑھی جا رہی ہیں مقام ابراہیم کے پاس، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا اور خواہش پر ہے۔ یہاں بات سمجھو، میں نے عرض کیا کہ یہ بات آپ سنتے رہتے ہیں، میں وہ بات پیش کر رہا ہوں جو عام طور پر آپ کے سامنے نہیں، اور ہماری بہترین وہ دلیل ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف نماز پڑھتے ہیں تو اپنے پاؤں کے درمیان فاصلہ تقریباً 4 انگلی یا اتنا رکھتے ہیں جتنی سہولت ہو، یا یوں پھیلاتے نہیں ہیں۔ نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو سب سے پہلا مرحلہ کھڑے ہو کر پاؤں کو سیدھا رکھنے کا ہے، سب سے پہلا عمل۔ اس کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ جتنا فاصلہ ہم کہتے ہیں یہ قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے اور فاروق اعظم کی تمنا سے ثابت ہے۔ وہ کیسے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، قرآن کہتا ہے مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یعنی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ مقام ابراہیم تمہارا مصلی ہونا چاہیے۔ حرم میں جاؤ، اللہ آپ کو بار بار لے جائے، وہاں مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنائیں، اس پر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، تو آپ دیکھ لیں کہ پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے۔ اب چونکہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا تو ممکن نہیں ہے، تو پھر حکم ہے مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو جاؤ۔ اصل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے پڑھو، لیکن ممکن نہیں تو اس کے قریب کھڑے ہو جاؤ۔ تو دیکھیں ہم جو پاؤں کے درمیان فاصلہ رکھتے ہیں یہ قرآن کریم کی آیت اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تمنا سے ثابت ہے۔ استدلال سیکھو۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ جب کوئی ہم سے نماز پہ بات کرے تو ہم کہتے ہیں ہماری نماز کا تو آغاز قرآن کریم سے ثابت ہو رہا ہے،